بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیلۃ القدر، بے شک اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو اس رات میں نازل فرمایا، اور پچھلی امتوں کی نسبت جہاں اس امت پر بے شمار انعامات اللہ نے مرحمت فرمائے، اس میں ایک خصوصی انعام یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رات، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق ایوریج اس دنیا کے اندر جو انسان کی لائف ہے وہ 72 سال ہے، جو کہ انڈیا پاکستان میں اس سے بھی کم ہے۔ اس اعتبار سے جس خوش نصیب کو یہ رات مل گئی اور اس نے چند گھنٹے اس میں عبادت کر لی، تو گویا ساری عمر اس نے عبادت میں گزار دی۔ کتنے سعادت مند ایسے ہیں جن کو زندگی کی کتنی راتیں ایسی مل گئی ہوں۔ اس رات میں ملائکہ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا عام دنوں میں کہ راتوں کو ایسی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا، اور آخری عشرے میں تو گویا اعتکاف کے ذریعے سے یکسوئی حاصل کی جاتی تھی۔ جو سارے نبیوں کے سردار، ان کی امامت کرانے والے، وجہ کائنات، ان کی تو عبادت کا یہ حال تھا، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس رات کی تلاش کے اندر اتنی کوشش میں مصروف تھے تو مجھے آپ کو تو اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ کوشش یہ کی جائے کہ مغرب کے وقت کے بعد سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز کے بعد مغرب کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد کوشش کرے صلاۃ الاوابین کا اہتمام کرے 6 رکعت، اور پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد تراویح ادا کرنے کے بعد سحری تک تقریباً آج کل 4 گھنٹے کے بنتے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کرے کم سے کم ان 4 اعمال میں، جس میں دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیحات اور اذکار کرنا، اور رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگنا۔ اس میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ جل شانہ سے معافی کے دستکار ہیں۔ اور ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی جو ہمیں عموماً پڑھنی چاہیے شب قدر میں خصوصاً۔ اس دعا کا بھی اہتمام کر لیں، یہ بھی مختصر دعا ہے۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجۃ واجعلنی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے تقرب کا جو ہے وہ مانگا گیا۔ تو اگر یہ چند گھنٹے بھی جاگنا ہمارے لیے مشکل ہے تو کم سے کم سنت طریقے سے اگر وہ سو بھی گیا تو انشاءاللہ بہت بڑے اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ اور آخری درجے کے اندر یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر فضولیات، لغویات اور بازاروں کے اندر خرید و فروخت کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ کم سے کم یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات کو نصیب فرما دے اور ہماری اور ساری انسانیت کی مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔